دے تبسم کی خیرات ماحول کو سبحان اللہ ہم کو درکار ہے روشنی یا نبی دے تبسم جامع نظامیہ حضرت محمد اسماعیل چشتی خان رضی اللہ سے گزارش کرتا ہوں اپنی نورانی ایمانی کتاب سے ہمیں نوازیں. یہ مرتبہ پاؤ سے بلند نعرے لگائیے کہ لوگ جاگنے کا سکوت دیں. نعرے تنصیر، نعرے رسالت، نعرے رسالت، امہ اہل سنت، امہ اہل سنت، امہ اہل سنت، فیضان مدینہ، فیضان مدینہ، فیضان مدینہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. حضرات جو پیچھے کرسیاں ہیں سامنے آج ڈال دیں ضرور سامنے بیٹھ جاتا ہے سکون سے سن سکتا الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. صدق الله العظيم. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على حبيبك سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین. عزیزان محترم، ابھی آپ حضرات کو مہمان خصوصی کا خطاب سماعت فرمانا ہے. میں زیادہ دیر آپ حضرات کے درمیان حائل ہوئے بغیر چند باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں. جیسا کہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ یہ جلسہ رحمت للعالمین کے عنوان سے منعقد ہے. تو انسان کی ایک فطرت ہے، انسان کی ایک طبیعت ہے کہ جب وہ کسی اچھی چیز کو دیکھتا ہے یا کوئی اچھی خبر سنتا ہے تو فطری طور پر اس کے اندر ایک خوشی کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. لیکن خبر کا تعلق اس سے جتنا زیادہ قریب ہوگا اتنا زیادہ خوشی ہوگی. خبر کا تعلق اس سے جتنا زیادہ دور کا ہوگا اتنی کم خوشی ہوگی. تو بہرحال ایک انسان کی فطرت ہے کہ اچھی بات جب سنتا ہے، اچھی خبر سنتا ہے یا اچھی چیز دیکھتا ہے تو فطری طور پر اس کو خوشی ہوتی ہے. اور اگر کوئی بری بات دیکھتا ہے، کوئی غم کی خبر سنتا ہے، کوئی بھیانک چیز دیکھ لیتا ہے تو فطری طور پر اس کو تکلیف ہوتی ہے یا غم محسوس ہوتا ہے. تو اچھی چیز پر، بہتر چیز پر خوش ہونا، بری چیز پر اور ناگہانی خبر پر غمزدہ ہونا، یہ انسان کی فطرت ہے. تو جب ایک عام اچھی چیز کو دیکھ کر انسان خوش ہوتا ہے تو پھر یہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا مہینہ ہے، جن کی صدقے و طفیل میں اللہ رب العزت نے ہر نعمت عطا فرمائی اور جنہوں نے اس دنیا میں تشریف لا کر ہم گناہگاروں کو رحمت کا مستحق بنا دیا.
اور ہمیں اس دنیا میں تشریف لا کر تمام امتوں میں سب سے بہتر امت ہونے کا لقب عطا فرمایا سبحان اللہ اور ہمارے درمیان تشریف لا کر کل بروز قیامت ہماری شفاعت کا سبب بنے، تو بہرحال یہ تمام رحمتیں جو ملی، نعمتیں جو ملی، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طفیل میں ملی، تو ان کا تشریف لانا یہ بھی ایک رحمت ہے، اور رحمت کے آنے سے خوشی ہوتی ہے، غم نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ فطرت کے مطابق، طبیعت کے مطابق رحمت جب آتی ہے تو خوشی ہوتی ہے، غم نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا هو الذی یرسل الرياح بشرا بین یدی رحمتہ، اللہ تعالیٰ اپنی بارش جو اس کی رحمت ہے اس کو نازل کرنے سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے۔ گرما کا شدید مہینہ گزر گیا اور اپریل اور مئی کا سخت مہینہ گزر گیا، ہم دھوپ میں تڑپتے رہے، گرمی کی شدت اور تمازت سے جو ہے نا دو چار ہوتے رہے اور پسینہ بہاتے رہے، اور جو ہے نا مشکل سے بڑے ان مہینوں کو ہم نے گزارا۔ لیکن جب جون کا مہینہ آتا ہے اور ہوائیں چلنے لگتی ہیں، بارش کے آثار نمودار ہوتے ہیں، تو یہ بارش سے ہمیں جو ہے نا ایک خوشی نصیب ہونے لگتی ہے، ایک راحت نصیب ہونے لگتی ہے کہ گرمی کی تمازت ختم ہو گئی، گرمی کی شدت ختم ہو گئی، اب راحت کا مہینہ آ گیا، ہر طرف سرسبز و شادابی ہوگی اور ہر طرف جو ہے نا ہریالی ہی ہریالی ہوگی اور گرمی ختم ہو جائے گی، گرمی ٹھنڈک میں بدل جائے گی۔ تو لہذا ایک بارش جو معمولی وقت جو ہے اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے جو وقت مقررہ پر آتی ہے اور جب وقت چلا جاتا ہے تو چلے جاتی ہے، تو اللہ نے اس معمولی رحمت پر، اللہ تعالیٰ کی اس معمولی رحمت پر جو ایک وقت مقررہ پر آتی ہے اور چلے جاتی ہے، بندے کو خوشی نصیب ہوتی ہے، تو اس رحمت کا تعلق تو ہماری جان مال ہر چیز سے ہے۔ اس کا تعلق ہمیں پہلے بھی تھا، بعد بھی ہے اور بعد میں بھی یہ تعلق رہے گا، جو رحمت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں ہمیں نصیب ہوئی ہے۔ لہٰذا یہ رحمت جس کا تعلق ہمیں سابق میں بھی تھا، پہلے بھی تھا اور اب بھی ہے، اور آنے والے کل قیامت کے دن بھی ہم اس رحمت کے محتاج ہوں گے، تو اس رحمت کی آمد پر خوش ہونا یہ ایک فطری بات ہے، ایک طبعی بات ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے دوسرا فائدہ بھی بتلا دیا کہ جتنی محبت ہوگی، جتنی قربت ہوگی، خوشی بھی اتنی زیادہ ہوگی۔ اگر کسی کے گھر میں بچہ پیدا ہو تو سب سے زیادہ خوشی ماں باپ کو ہوتی ہے، اس کے بعد دادا دادی نانا نانی کو ہوتی ہے، اس کے بعد محلے والوں کو ہوئی نہیں تو نہیں، غلط بات ہے۔ کیوں ماں باپ کو سب سے زیادہ خوشی کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے کہ محبت زیادہ ہے، رشتہ قریبی ہے۔ اس کے بعد جب رشتے دور ہوتا چلا گیا، رشتے میں دوری آتی چلے گئی، تو محبت میں بھی کمی آتی چلے گئی، خوشی میں بھی کمی آتی چلے گئی۔ تو لہٰذا اس مثال کو پیش نظر رکھنے کے بعد اب ہمیں ضرورت سمجھنے کے لیے یہ ہے کہ سرکار سے جس کو جتنی محبت ہوگی، سرکار سے جس کا جتنا تعلق مضبوط ہوگا، سرکار کی نعمت کا احساس جس کے دل میں جتنا زیادہ ہوگا، اتنی زیادہ اس سے خوشی نصیب ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار کی نعمت کا احساس کہ کتنی بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدردانی کیا ہے، اس کا مقام کیا ہے، اس نعمت سے ہمیں کیا نوازشیں ہوئی اللہ تعالیٰ کی، تو اس کا احساس اگر ہمارے دل میں جتنا زیادہ ہوگا اتنی زیادہ خوشی ہوگی۔ تعلق جیسا بڑھتا دور ہوتا چلا جائے گا، محبت جیسی کم ہوتی چلی جائے گی، احساس جیسا کم ہوتا چلا جائے گا، وہاں خوشی بھی کم ہوتی چلی جائے گی اور وہاں اعتراضات اور تنقیدیں وہاں پر جگہ لے لیں گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اعتراضات اور تنقیدیں محبت کی جگہ لے لیں گی، کیونکہ ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، جب تک محبت ہوتی ہے تنقید نہیں ہوتی، جب تک محبت ہوتی ہے تنقید نہیں ہوتی۔ جہاں تنقید پیدا ہو گئی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جہاں تنقید پیدا ہو گئی محبت، تنقید پیدا ہوتے ہی سمجھ جانا، تنقید پیدا ہوتے ہی یہ سمجھ جانا چاہیے کہ وہاں محبت نہیں ہے۔ جہاں محبت ہے وہاں کبھی تنقید نہیں ہوتی۔ تو لہذا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت پر آتی ہے تو جو مسلمان دو گروہ میں تقسیم ہو جاتے ہیں، ایک تو محبت کا اظہار کرنے والوں کا گروہ اور میلاد منا کر، خوشیاں منا کر، سرکار کا تذکرہ سن اور سنا کر، تو یہ محبت کا اظہار کرنے والوں کا گروہ، دوسرا تنقید کرنے والوں کا گروہ۔ میں نے آپ کے سامنے پیمانہ دے دیا کہ تنقید جہاں آتی ہے وہ محبت نہ ہونے کی علامت ہے، جہاں محبت آتی ہے وہاں تنقید نہیں ہوتی۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ اور یاد رکھیے محبت ایک ایسا جذبہ ہے، محبت ایک ایسی کیفیت کو کہتے ہیں، محبت ایک ایسے جو ہے نا ایک جذبے کو کہتے ہیں کہ اس کے اظہار کے لیے شریعت نے خود جو ہے نا کوئی قاعدہ متعین نہیں کیا۔ بے شک، بے شک۔
मोहब्बत के इजहार के लिए कोई कायदा मुतय्यन नहीं किया। अगर आपको अपनी वालिदा से मोहब्बत है तो कभी उनके गोद में जाकर सो जाते हैं, कभी उनके भाग को बोसा लेते हैं, कभी उनके कदम को बोसा लेते हैं, कभी उनकी खिदमत करते हैं, तरह तरह से मुख्तलिफ अंदाज से माँ की मोहब्बत का इजहार करने की कोशिश करते हैं। वालिद से मोहब्बत होती है तो अलग अलग अंदाज में जो है ना, शरीयत की ये नहीं कहती कि देख तू बाप की मोहब्बत के लिए ये कायदा मुतय्यन है, तेरे मोहब्बत का इजहार करना है तो ये कायदे से कर, और माँ की मोहब्बत का इजहार करना है तो ये कायदे से कर। शरीयत ये कहती है कि मोहब्बत का इजहार जिस तरह चाहे कर, लेकिन बात एक याद रखते शरीयत के खिलाफ होने ना पाए, शरीयत के खिलाफ होने ना पाए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत के इजहार के लिए भी आपका कोई तरीका मुतय्यन नहीं है। अज़ान में सरकार का नाम आ गया, हाथ चूम लेना ये भी एक मोहब्बत का तरीका है। सरकार का नाम आ गया, दुरूद पढ़ लेना ये भी एक मोहब्बत है। और सरकार पर ठहर कर बाअदब होकर खड़े होकर सलाम पढ़ना मोहब्बत का एक ये भी तरीका है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में नात पढ़ना या लिखना ये भी एक मोहब्बत है। और सरकार के जिक्र के जलसे मुनाकिद करना और आपकी अजमतें और बुजुर्गियां बयान करना ये भी एक मोहब्बत के मीलाद मुबारक पर रोशनी करना, झंडे लगाना या जुलूस में शिरकत करना ये भी एक मोहब्बत का एक तरीका है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, मोहब्बत एक चीज है लेकिन इजहार के तरीके मुख्तलिफ हुआ। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। तो मोहब्बत एक होती है लेकिन इजहार के तरीके अलग होते हैं। मैं समझाने के लिए आपको एक मिसाल बयान करता चलूं कि अज़ीज़ान मोहतरम, पानी है, पानी एक चीज है। पानी तो अब एक बड़ा चमन है, एक बड़ा चमन है। चमन में एक तरफ गुलाब का झाड़ है, एक तरफ चमेली का है, मोगरे का झाड़ है, और जो है ना मोगरे का झाड़ है, गुड़ेल का झाड़ है, फला 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 हजारों किस्म के जो है ना 100 किस्म के फूल हैं। लेकिन वो तमाम फूल खिलते हैं, अपनी रंगत देते हैं, अपनी खुशनुमाई जाहिर करते हैं, अपनी खूबसूरती जाहिर करते हैं। कब? उसको पानी से सैराब किया जाए। अगर पानी से सैराब न किया जाए तो दरख्त तो सूख जाएगा, फूल मुरझा जाएंगे और फूल लगने का ही सवाल पैदा नहीं होता। पानी तो एक है लेकिन गुलाब में गया तो गुलाब की शक्ल से जाहिर हुआ, मोगरे में गया तो मोगरे की शक्ल से जाहिर हुआ, और जो है ना चमेली में गया तो चमेली के जरिए से चमेली की। तो मोहब्बत सरकार की उसी तरह है। जब सरकार की मोहब्बत होती है तो मुख्तलिफ रंगों में मुख्तलिफ तरीके से मुख्तलिफ अंदाज से जाहिर होने लगती है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो जो है ना सरकार की मोहब्बत होगी तो मोहब्बत का इजहार भी होगा, और मोहब्बत के इजहार के लिए कोई पाबंदी नहीं है। बस एक काम ये है कि नाजायज शरीयत के हुदूद में रहकर जो भी मोहब्बत का इजहार किया जाए वो जो है ना वजह है। जहाँ मोहब्बत खत्म हो जाती है वहाँ तनखीर जगह ले लेती है, जहाँ तनखीर जगह ले लेती है वहाँ अजमत खत्म हो जाती है, जहाँ अजमत खत्म हो जाती है वहाँ एतराज़ात का सिलसिला। सुभान अल्लाह। नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सरकार का मुकाम, सरकार की मोहब्बत, सरकार की अजमत, सरकार का मर्तबा, सरकार की कदर व मंजिलत जब तक जो है ना इंसान के दिल में है वहाँ कोई भी चीज बुरी नहीं आती, वहाँ कोई भी चीज बुरी नजर नहीं आती, बल्कि वहाँ हर चीज अच्छी नजर आती है, वहाँ हर चीज बेहतर नजर आती है। लेकिन जहाँ मोहब्बत और अजमत खत्म हो गई वहाँ जो है ना बुरी हर चीज जो है ना बुरी नजर आने लगती है। एक बेटा है, एक आदमी है, एक आदमी का बच्चा है, छोटा बच्चा है, काला करोटा नक्का का जो है ना कैसा एकदम बदसूरत है, लेकिन दूसरे देखने वाले महल्ले वाले सब जो है ना उसको पसंद नहीं करते, उसकी सूरत देखकर पसंद नहीं करते। लेकिन वही बाप है उसको लेकर चूमता है, गले से लगाता है, उसको प्यार करता है। वो बाप के पास वो सबसे ज्यादा अजीज होता है। क्यों? तमाम को तो वो सूरत नजर नहीं आ रही, वो सूरत अच्छी भली नहीं मालूम हो रही, लेकिन एक बाप उसी सूरत को लेकर चूम रहा है जिस सूरत को लोग जो है पसंद नहीं करते। वजह क्या है? वहाँ पर मोहब्बत है। तो लिहाजा अज़ीज़ान मोहतरम, मोहब्बत और अज़मत बहुत जरूरी है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। एक बात याद रखिए, ताज़ीम जहाँ होगी वहाँ ताज़ीम इत्तिबा को जन्म देगी, मोहब्बत जहाँ होगी वो कुर्बानी को जन्म देगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब तक दिल में अज़मत है, सरकार की अज़मत दिल में है,
تو اتباع کی بھی توفیق ہوگی, آدمی اتباع بھی کرے گا. جب سرکار کی عظمت دل سے نکل جائے تو اتباع نہیں کرے گا, اتباع کی توفیق نہیں ہوگی, یا اتباع کرے گا بھی تو وہ مطلب پرستی ہوگی, حقیقت میں اتباع نہیں ہوگی. اور دوسرا, محبت جو ہے نا, یہ جانثاری کا شعور پیدا کرتی ہے, قربان ہونے کا جذبہ پیدا کرتی ہے. اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں, اپنے ماں باپ سے محبت کرتے ہیں, بے انتہا محبت کرتے ہیں, تو ان پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, ہر خوشی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں, اور ہر رات کی نیند کو, دن کے چین کو جو ہے نا ان کی خدمت میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. تو عظمت اور مقام دل میں ہو تو وہ اتباع کا جذبہ پیدا کرتی ہے. جیسے مثال کے طور پر اگر ایک بیٹے کے دل میں باپ کی عظمت اور قدر ہے تو باپ جیسا بولے گا ویسا سنے گا, باپ کا ادب بھی کرے گا, باپ کی جو ہے نا آداب کا بھی پاس و لحاظ رکھے گا, اور باپ جو حکم دے گا کرے گا, اس کی ہر راحت اور خوشی کا خیال رکھے گا, اس کی ہر حکم پر جو ہے نا لبیک کہے گا. کب؟ جب باپ کی عظمت اور قدر و منزلت دل میں ہو. اگر وہی باپ کی قدر و منزلت دل میں اگر عظمت نہ ہو تو اگر باپ بلائے تو کہے گا آتو ابھی آپ مجھے چلے جائیں, سبحان اللہ, ابھی آرو چلے جاتے. باپ کی عظمت جب تک دل میں ہے ہر حکم کو مانے گا, ہر حکم کی اتباع کرے گا. جب باپ کی عظمت دل سے نکل جائے تو باپ کی اتباع نہیں کرے گا. تو اسی بلا تشبیہ و تمثیل رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت, آپ کی قدر و منزلت جب تک دل میں ہے, وہ چیز سرکار کی اتباع پر ابھارنے کا ذریعہ بنتی ہے, سرکار کی اتباع کرنے کا تو ذریعہ بنتی ہے. اور محبت جو ہے, محبت وہ سرکار پر جانثاری اور قربان ہونے کا جذبہ بھی پیدا کرتی ہے. سبحان اللہ, سرکار پر جانثاری اور قربان ہونے کا جو ہے وہ بھی بیان کرتی ہے. تو عزیزان محترم, آج کے اس جلسے کی مناسبت سے میں نے بہتر و مناسب یہ سمجھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو کچھ آپ کے سامنے ظاہر کروں. سرکار کا مقام و مرتبہ تو بیان کرنا کسی کے بس کی بات نہیں ہے, لیکن چند باتیں جو ہے نا مہمان مقرر کو بھی آپ سننا ہے, چند باتیں آپ حضرات کے سامنے جو ہے نا سرکار کے مقام اور عظمت کے تعلق سے بیان کرتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں. عزیزان محترم, قرآن کریم کی جس آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف میں نے حاصل کیا, اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا. کہ دیکھو ہر ایک کو ہم عطا کرتے ہیں, ہر ایک کو ہم دیتے ہیں, ہر ایک کو نعمتوں سے سرفراز کرتے ہیں, ہر ایک کو نعمتیں عطا کرتے ہیں, ان کو بھی ان کو بھی. ان کو کا مطلب جو ہے نا مفسرین اکرام نے جلالین کے حاشیے میں تفسیر روح البیان کے حوالے سے بتایا گیا, ہاؤلائی ای مرید الدنیا وہاؤلائی ای مرید الآخرہ. یعنی اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ کُلًّا نُمِدُّ ہاؤلائی وہاؤلائی, کہ دیکھو ہم ان کو بھی دیتے ہیں, یعنی دنیا داروں کو بھی نعمتیں عطا کرتے ہیں, دنیا داروں پر بھی ہماری نوازشیں ہوتی ہیں, دنیا داروں پر بھی ہمارے جو ہے نا عطا اور نعمت کی بارش ہوتی ہے. وہاؤلائی, اور ان آخرت کے طلبگاروں پر بھی ہم نعمتوں کی بارش کرتے ہیں, اور آخرت کے طلبگاروں کو بھی ہم نعمتیں عطا کرتے ہیں. ان کو بھی دیتے ہیں, ان کو بھی دیتے ہیں. یہ دینا جو ہے من عطاء ربک, اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم, یہ آپ کے رب کی عطا ہے. یہ دینا, یہ نعمتیں دینا آپ کے رب کی عطا ہے. عزیزان محترم, میں بات مختصر رکھوں گا, لیکن بات اگر سمجھنا ہے تو تھوڑی سی توجہ کی ضرورت ہے, کیونکہ میں یہاں ایک باریک بات بتانے جا رہا ہوں. اگر توجہ رہی تو ممکن ہے سمجھنے میں بہت آسانی ہوگی اور بہت مزہ بھی آئے گا. اگر توجہ نہ رہی تو پھر جو ہے نا وہ بات سمجھ میں نہ آئے, اوپر سے بھی چلی جا سکتی ہے. تو لہٰذا ایک بات یاد رکھیے, اللہ تعالیٰ دونوں لوگوں کا تذکرہ فرما رہا ہے. یہ دنیا دار ہیں, یہ دنیا دار ہیں, ان کو بھی ہم نعمتیں دے رہے ہیں, دینے والے ہم ہی ہیں. یہ آخرت کے طلبگار ہیں, ان کو بھی نعمتیں دینے والے ہم ہی ہیں. پھر اس کے بعد آگے فرما رہا ہے وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ, کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمایا کہ یہ دنیا داروں کو ہم ہی نعمتیں دے رہے ہیں, یہ آخرت والوں کو ہم ہی نعمتیں دے رہے ہیں, اور ان کے رب کی عطا, ان کے رب کی عطا نہیں فرما رہا ہے. تذکرہ دنیا والوں کا, تذکرہ آخرت والوں کا, دنیا اور آخرت کو طلبگار لوگوں کا جو ہے تذکرہ چل رہا ہے, دنیا کو چاہنے والے آخرت کے چاہنے والوں کا تذکرہ چل رہا ہے. تذکرہ تو عام لوگوں کا ہے, کلن, ہر ایک کو ہم دیتے ہیں. تو لہذا اس کے بعد دیتے تو ہر ایک کو ہے, لیکن جب اللہ کی عطا کی بات آئی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سب کو دیتے ضرور ہیں, لیکن یہ عطا ان کے رب کی نہیں, اے مصطفیٰ تیرے رب کی ہے. بتلایا یہ جا رہا ہے اللہ کیا ان کا رب نہیں ہے,
رب العالمین الحمدللہ رب العالمین، تمام عالموں کا اللہ رب ہے، دینے والا تو سب کو اللہ ہی ہے، رب سب کا ہے، لیکن دینے کا معاملہ جب آیا تو اللہ نے اپنے رب ہو اپنی عطا کی نسبت، اپنے دینے کی نسبت، اپنی بخشش کی نسبت ان لوگوں کی طرف نہ دنیا داروں کی طرف کی، نہ جو ہے نا آخرت کے طلبگاروں کی طرف کی، بلکہ فرمایا وما کا جو ہے نا عطا ربک، اے مصطفیٰ یہ دنیا داروں کو بھی نعمتیں مل رہی ہیں، یہ دینداروں کو بھی نعمتیں مل رہی ہیں، تو یہ کسی اور وجہ سے نہیں، من عطا ربک، تیرے رب کے حوالے سے مل رہی ہے۔ نعرے رسالت، نعرے رسالت۔ اللہ ان کا بھی رب ہے، اللہ ان کو بھی نعمتیں دے رہا ہے، مگر دے اس لیے رہا ہے کہ وہ تیرے حوالے سے دے رہا ہے، تیرے رب کی عطا سے، تو انہیں معلوم ہونا چاہیے تو نعمتیں دینے والا تو اللہ ہے، لیکن ان نعمتوں کو اللہ مصطفیٰ کے حوالے سے دے رہا ہے، مصطفیٰ کے صدقے میں دے رہا ہے، مصطفیٰ کے درے دولت سے عطا فرما رہا ہے، مصطفیٰ کے درے دولت سے عطا فرما رہا ہے۔ اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے جو ہے نا تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، کیسے نعمتیں کیسے عطا کر رہا ہے اللہ تعالیٰ، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے نعمتیں کیسے عطا کر رہا ہے۔ میں آپ کو ایک دو مثالیں آپ کے سامنے رکھتا چلو۔ عزیزان محترم، آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا، آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ ایک مرتبہ آدم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، تفسیر جلالین کی حاشیے میں یہ بات موجود ہے، آدم علیہ السلام آرام فرما رہے تھے، نیند میں خواب میں سے آپ کی ایک بھائی پھسلی کو نکال لیا گیا، نکال کر حوا علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ اس کے بعد پیدا ہونے کے بعد جو ہے نا آدم علیہ السلام نے دیکھا کہ چونکہ حوا علیہ السلام پیدا ہو چکی تھی، فطرت انسانی کے طور پر، مزاج بشریت کے طور پر آدم علیہ السلام حوا علیہ السلام کی طرف مائل ہوئے، آپ کی طرف راغب ہوئے، آپ کے قریب جانا چاہے تو بارگاہ رب العزت سے آواز آئی، آدم تم اس وقت تک جو ہے نا اپنی بیوی کے قریب نہیں جا، اپنی اونٹ کے قریب حوا علیہ السلام کے قریب نہیں جا سکتے جب تک کہ تم ان کا مہر ادا نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ جب تک کہ تم ان کا مہر ادا نہ کرو۔ جنت میں کیا چیز کی کمی تھی؟ جنت کے تعلق سے آتا ہے کہ دیکھو ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر ببال، کہ جنت ایک ایسی جگہ ہے کہ اس کے اندر جو حسین مناظر ہے، اس کے اندر اللہ کی جو نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا وہاں پر انعامات و اکرامات ہے، ویسا آج تک کوئی خوبصورتی کسی آنکھ نے دیکھی نہیں اور کسی کان نے ویسی خوبصورتی کے تعلق سے سنا نہیں، کسی کے دل میں بھی وہ خوبصورتی کا خیال نہیں آ سکتا۔ وہاں ہر طرح کی نعمت تھی، جنت کی نعمتیں، ہر طرح کی نعمت، جنت کی معمولی نعمت جو ہے نا کائنات کی کسی نے کوئی نعمت اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ اگر چاہتا تو اللہ رب العزت فرما سکتا تھا مہر تمہیں جنت کا ایک پلاٹ دے کر ادا کرنا پڑے گا، مہر جنت کا ایک گھر دے کر تمہیں ادا کرنا پڑے گا، مہر جنت کی فلاں چیز دے کر ادا کرنا پڑے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، اے آدم نہیں، ویسی بات نہیں، تمہیں اپنی بیوی کے پاس اگر حوا علیہ السلام کو اپنی بیوی بنانا ہے تو ان کو مہر ادا کرنا پڑے گا، اس وقت تک تم ان کے قریب نہیں ہو سکتے۔ تو جو ہے نا عرض کی کہ پروردگارہ مہر کیا چیز ہے؟ تو عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ آخری نبی تمہاری اولاد میں جو میرے محمد رسول اللہ پیدا ہوئے ان پر ایک مرتبہ درود پڑھ لینا، یہ تمہارا مہر ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ان پر درود پڑھ لینا، یہ تمہارا مہر ہے۔ تو سب سے پہلے آدم و حوا علیہ السلام کے درمیان رشتہ قائم کرنے والی جو چیز تھی وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تھا، خیر ایک ضمنی بات تھی۔ آگے آئیے، اس کے بعد آدم علیہ السلام سے کہا گیا جنت نے ہر نعمت تم اس سے استفادہ کر سکتے ہو، لیکن ایک درخت سے تم نہیں کھانا۔ روایتیں مختلف ہیں، وہ ایک گیہوں کا درخت تھا یا انگور کا درخت تھا، بہرحال روایتیں مختلف ہیں۔ آدم علیہ السلام سے کہا گیا کہ دیکھو یہ درخت مت کھانا، لہذا آدم علیہ السلام سے بہرحال خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ لغزش ہو گئی۔ اور کون سے درخت کو منع کیا گیا تھا، کہ پرٹیکولر کون سا درخت ہے، وہ آدم علیہ السلام کے ذہن سے نکل گیا، اور جو ہے نا جان بوجھ کر آدم علیہ السلام نے لغزش نہیں کی۔ ایک نبی کبھی بھی جو ہے نہ نبوت سے پہلے نہ نبوت کے بعد کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتے۔ آدم علیہ السلام کو یہ لغزش پہچاننے میں یہ ہو گیا کہ منع کیا ہوا درخت کون سا درخت ہے، منع کیا ہوا درخت کون سا درخت ہے۔ بہرحال کھا لیے، جو درخت منع کیا ہوا تھا وہ کھا لیے۔ کھانے کے بعد بڑی لغزش ہوئی، زمین پر لغزش ہو گئی اور بڑے نادم ہوئے، زمین پر اتارے گئے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی کہ پروردگارا جو ہے نا بحق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آدم کی لغزش کو معاف فرما۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بحق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ
علیہ وسلم کے وسیلے سے آدم کی لفظش کو جو ہے وہ فرما معاف فرما. تو اللہ رب العزت نے سوال کیا کہ اے آدم کیا بات ہے تم نے محمد الرسول اللہ کا وسیلہ کہاں سے پایا؟ محمد رسول اللہ کا وسیلہ کہاں سے پایا؟ تو آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردگارا جب تو نے مجھے پیدا کیا میرے اندر روح پھوکی تو میں نے آنکھ کھولی تو آنکھ کھولتے ہی عرش پر میں نے دیکھا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا ہے. میں سمجھ گیا کہ تو نے تیرے نام کے بعد جس نام کا ذکر کیا ہے جس نام کو لکھا ہے ہو نہ ہو کائنات کی سب میں عزیز ترین شخصیت تیرے پاس کے لیے. رسول اللہ دار قیامت مرحبا دار قیامت مرحبا. عزیزان محترم وہاں آدم علیہ السلام سمجھ گئے تھے کہ ایک مرتبہ عرش پر سرکار کا نام خدا کے نام کے ساتھ دیکھے 1,24,000 انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم آنے والے تھے. ہر ایک کا نام تھا کئی نام تھے لیکن اللہ نے تمام انبیاء میں صرف رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام وہاں پر لکھا ہوا تھا. آدم سمجھ گئے اس نقطے کو اس راز کو سمجھ گئے کہ اللہ کے پاس اگر کوئی محبوب ذات ہے تو وہ ذات مصطفیٰ سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اس سرکار کی عظمت کو سمجھنے کا فائدہ کیا ہوا؟ اور سرکار کی عظمت کو سمجھے تو فائدہ کیا ہوا؟ سرکار کے وسیلے سے دعا مانگے سرکار کے وسیلے سے دعا مانگے تو اللہ رب العزت آپ کی لفظ کو معاف کر دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو عزیزان محترم آدم علیہ السلام نے سب سے پہلا درس اپنی اولاد کو یہ دیا کہ مقام مصطفیٰ کو سمجھو. مقام مصطفیٰ کو سمجھو گے تو فائدے میں رہو گے. جیسے میں فائدے میں رہا ان کے مقام کو سمجھا ان کے وسیلے سے دعا مانگی تو میری لفظ معاف سبحان اللہ سبحان اللہ. میری لفظ معاف کر دی گئی. تو مقام مصطفیٰ کا اگر فیضان دیکھنا ہے تو آدم کی لفظ کی معافی کی شکل میں لوگ دیکھا. سبحان اللہ. اس کے بعد یہ تو خیر بات یہ ضمن باتیں میں آپ کے سامنے بیان کر دیا. اصل بات کی طرف میں آ رہا ہوں. میں کیا بتا رہا تھا؟ ہر چیز کی نعمت جو ملی ہر چیز جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں عطا فرمایا. آدم علیہ السلام نے جب کہا کہ اللہ میں نے سرکار کے نام کو دیکھا ان کے وسیلے سے میں نے دعا مانگی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے آدم وہ تمہاری اولاد میں پیدا ہوں گے. سبحان اللہ وہ سبحان تمہاری اولاد میں پیدا ہوں گے. لولاہ لما خلقتک اگر وہ نہ ہوتے تو اے آدم میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر وہ نہ ہوتے تو میں تمہیں بھی پیدا نہیں کرتا. اور ایک روایت میں ہے کہ لولا کا لما خلقت الافلاک والارضین اے محبوب اگر تم نہ ہوتے تو نہ آسمانوں کو پیدا کرتا نہ زمین کو پیدا کرتا. ان دونوں روایتوں کو پیش نظر رکھنے کے بعد مسلمانوں غور کرو اگر آدم علیہ السلام نہ ہوتے تم کہاں ہوتے ہم کہاں ہوتے انبیاء کہاں ہوتے اولیاء کہاں ہوتے. اگر سرکار نہ ہوتے تو پھر جو ہے نا آدم ہوتے. سرکار نہ ہوتے تو آدم علیہ السلام نہ ہوتے. آدم علیہ السلام نہ ہوتے تو ہمارا کوئی وجود نہ ہوتا. سرکار نہ ہوتے تو نہ یہ آسمان کا شامیانہ لگایا جاتا نہ زمین کا فرش بچھایا جاتا نہ یہ دنیا کو سجایا جاتا نہ یہ دنیا کی رنگینیاں ہم دیکھتے. تو معلوم یہ ہوا کائنات میں جتنی بھی چیزیں پیدا ہوئی وہ صدقہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا. اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے میں آدم کو بھی پیدا کیا اولاد آدم کو بھی پیدا کیا زمین و آسمان کو بھی پیدا کیا. عزیزان محترم ابتدا ہی ہماری مصطفیٰ کا صدقہ لے کر ہو رہی ہے. سبحان اللہ. ہماری ابتدا ہی مصطفیٰ کا صدقہ لے کر ہو رہی ہے لیکن آگے چل کر ہم نے وہ بھول دیا. اپنے محسن کو ہم بھول گئے اپنے کرم فرما کو ہم بھول گئے. ہم سے زیادہ احسان فراموش کون ہے؟ اور آج کہتے ہیں میلاد النبی کیوں منایا جائے وہ کیوں کیا جائے جھنڈے کیوں لگائے جائے لائٹاں کیوں لگائے جائے یہ تنقیدیں آ گئی. تو میں نے آپ کو تھرمامیٹر دے دیا کہ دیکھو محبت کا بخار کس کو ہے کس کو نہیں ہے یہ سانپنے کے لیے میں نے تھرمامیٹر دے دیا. جہاں تنقید آ گئی سمجھو محبت نہیں ہے. جہاں محبت ہے وہاں تنقید نہیں ہوتی ہے کیونکہ محبت کے تعلق سے یہ قاعدہ مسلم ہے حب کا شیء یعمی و یسیم. جب تو کسی سے محبت کرتا ہے تو تو اندھا ہو جاتا ہے اپنے محبوب کے تعلق سے تو بہرا ہو جاتا ہے. تیرے محبوب میں تجھے نہ کوئی عیب نظر آتا نہ اس کے عیوب سننا پسند کرتا سبحان اللہ. نہ اس کے عیب کو سننا پسند کرتا ہے. تو عزیزان محترم بتلانا یہ مقصود ہے کہ ہم دنیا میں آئے تو ذریعہ آدم علیہ السلام سے آدم علیہ السلام کا ذریعہ پیدائش کا ذریعہ کون بنے؟ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو بتانا یہ چاہ رہا ہوں ھذا من عطاء ربک کلا نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک. ہم دنیا داروں کو بھی عطا کرتے ہیں دینداروں کو بھی عطا کرتے ہیں. سب کو ہماری نعمتیں مل رہی ہے سب کو ہماری نعمتوں سے سرفراز کیا جا رہا ہے لیکن ایک وہاں پر ذریعہ اور صدقہ ہے وہ ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. وضاحت کے ساتھ میں آپ کے سامنے بات رکھتا کروں
کرو. اور وضاحت کے ساتھ حدیث صحیح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واللہ یعطی وانا قاسم، واللہ یعطی وانا قاسم، اللہ دینے والا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں. سبحان اللہ. اللہ حدیث صحیح ہے اللہ دینے والا ہے میں تقسیم کرنے والا ہوں. تو یاد رکھیے ذرا یہاں پر اللہ کی نعمتیں جب تک جاری رہے گی. اللہ دینے والا ہے، کیا دینے والا ہے اس کی وضاحت نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ دینے والا ہے، کیا دینے والا ہے اس کی وضاحت نہیں. سرکار تقسیم کرنے والے ہیں، کیا تقسیم کرنے والے ہیں اس کی وضاحت نہیں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. عزیزان محترم، تو اللہ دے رہا ہے لیکن واسطہ صدقہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. واللہ یعطی وانا قاسم، واللہ یعطی وانا قاسم، کہ اللہ دینے والا ہے اور میں تقسیم کرنے والا ہوں. یہ نہیں بتلا دیا گیا کہ اللہ کیا دینے والا ہے، یہ نہیں بتلایا گیا کہ سرکار کیا تقسیم کرنے والے ہیں. سرکار کیا تقسیم کرنے والے ہیں تو بتانا. محدثین نے شارحین حدیث نے یہاں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ اللہ کیا دے رہا ہے اس کا بھی تذکرہ نہیں ہے، سرکار کیا تقسیم کر رہے ہیں اس کا بھی تذکرہ نہیں ہے. تو معلوم یہ ہوا اللہ ہر چیز دے رہا ہے، اللہ ہر نعمت دے رہا ہے، اللہ ہر عطا دے رہا ہے، اور سرکار اللہ جو دے رہا ہے وہ سرکار تقسیم کر رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار اللہ جو دے رہا ہے سرکار وہ تقسیم کر رہے ہیں. اور اللہ کی عطا، اللہ کی بخشش، اللہ کا دینا قیامت تک باقی رہے گا. سرکار کی تقسیم بھی اس وقت تک باقی رہے گی. سرکار کی تقسیم بھی اس وقت تک باقی رہے گی. کسی شاعر نے کیا بہترین بات کہی، دن رات مل رہی ہیں دو عالم کو نعمتیں، دن رات مل رہی ہیں دو عالم کو نعمتیں. اللہ دے رہا ہے محمد کا ہاتھ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ دے رہا ہے محمد کا ہاتھ ہے. عزیزان محترم، اللہ نے فرمایا کلن نمد ہؤلاء وہؤلاء من عطاء ربک. اللہ ان دنیا داروں کو بھی دیتا ہے اور ان دین داروں کو بھی عطا فرماتا ہے، لیکن ان کا رب ہونے کی حیثیت سے نہیں، ان کا مالک ہونے کی حیثیت سے نہیں. وہ تو ان کا رب ہے لیکن دینے کی جب بات آتی ہے تو اے مصطفیٰ تیرا رب ہونے کی حیثیت سے عطا کرتا ہے، سبحان اللہ. تیرا مالک ہونے کی حیثیت سے عطا کرتا ہے، تاکہ ان کے ذہن میں بات یہ رہے کہ وہ جو نعمتیں دی مل رہی ہیں ان کی کوئی ذاتی صلاحیت نہیں ہے، ان کا کوئی ذاتی مقام نہیں ہے، بلکہ مل رہی ہیں تو صدقہ ہے مصطفیٰ کا، بے شک بے شک. سبحان اللہ. صدقہ ہے مصطفیٰ کا. یہ تصور اللہ رب العزت دینا چاہ رہا ہے. کیا اللہ تعالیٰ میں یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ڈائریکٹ بندوں کو نعمتیں پہنچا سکے؟ وہ تو قادر مطلق ہے، وہاں ناممکن کی کوئی بات نہیں ہے. لیکن مصطفیٰ کے حوالے سے دے کر بتلا رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ دیکھو تمہارے اندر تو کوئی صلاحیت نہیں ہے، تمہارے اندر تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ تم نعمتیں تمہیں دی جائے، تمہارے اندر تو ایسا کوئی جو ہے نا کمال نہیں ہے، لیکن کمال یہ ہے کہ تم میرے مصطفیٰ کے امتی ہو. کمال یہ ہے تمہیں دی جو جا رہی ہے اس لیے دی جا رہی ہے کہ تم میرے مصطفیٰ کے غلام ہو. تمہیں جو نعمتیں دی جا رہی ہیں سرکار کے حوالے سے دی جا رہی ہیں. ہمیں نعمتیں بھی یاد ہے، نعمتیں دینے والا بھی یاد ہے، لیکن جس وسیلے سے نعمت ملی وہ بھول گئے، جس وسیلے سے نعمت ملی، جس در سے نعمت ملی وہ بھول گئے. تو ہمارے اتنا نافرمان اور ہمارے اتنا ناشکرا کوئی نہیں ہے. عزیزان محترم، ایک مثال بیان کرتے ہوئے جو ہے نا آپ کو بات آگے بڑھتا چلوں کہ عزیزان محترم کہ ایک باپ ہے، ایک باپ ہے، ایک باپ کا ایک بیٹا ہے، ایک باپ ہے، باپ کا ایک بیٹا ہے. بیٹے کے 4 دوست ہیں، بیٹے کے 4 دوست ہمیشہ اس کے ساتھ کھیلتے کرتے رہتے. باپ کیا کرتا، جب بھی بیٹے کو چاکلیٹ دلاتا، بیٹے کو چاکلیٹ جو دلاتا تو بیٹے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ کھیلنے والے 4 دوستوں کو بھی چاکلیٹ دلاتا. بیٹے کے ساتھ ساتھ کھیلنے والے کے 4 دوستوں کو بھی جو ہے چاکلیٹ دلاتا. تو 4 دوست ایک سلسلے، ایک عرصہ دراز تک یہ سلسلہ جاری رہا، ایک عرصہ دراز تک یہ سلسلہ جاری رہا. وہ 4 دوستوں میں 2 دوست آپ کے ویسے تھے، 2 دوست میلاد پر اعتراض کرنے والوں کے ویسے تھے.
दो दोस्त आपकी वजह से थे, दो दोस्त मिलाद पर एतराज करने वालों की वजह से थे। जो दो दोस्त आपके वजह से थे वो ये समझ रहे कि उन्हें मालूम था कि उसका बेटा है, उसकी वजह से चॉकलेट हमें भी मिल रही है, उसका बेटा है उसकी वजह से चॉकलेट हमें भी मिल रही है। जब भी चॉकलेट दिलाने का वक्त आता वो दोनों बेटे के साथ हो जाते थे। जब भी चॉकलेट दिलाने का वक्त आता वो दोनों बेटे के साथ हो जाते थे। अब दो दोस्त ऐसे थे कि जो है ना मिलाद पर एतराज करने वालों की वजह से उन लोगों ने, दो दोस्तों ने ये समझा कि वो जो बाप चॉकलेट दिलाता है हमें बहुत पसंद करता है, हमें बहुत चाहता है, हमारा बहुत जो है ना उसके पास मुकाम है, इसलिए हमें चॉकलेट दिलाता है। वो एक मर्तबा उसके बाप के पास तन्हा अकेले पहुंचे चॉकलेट लेने के लिए, चॉकलेट लेने के लिए तन्हा अकेले पहुंचे तो बाप ने कहा, अरे बदबख्तो, नादानो, तुमसे मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, तुमसे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, तुमसे मेरी कोई मोहब्बत नहीं है, तुम्हें चॉकलेट की नेमत जो मिल रही थी वो मेरे बेटे के हवाले से मिल रही थी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने मदीना, फैज़ाने बेटे के हवाले से मिल रही थी। अज़ीज़ान मोहतरम, बिला तशबीह व तमसील, बगैर किसी कंपैरिजन के, बगैर किसी तकाबुल के अल्लाह दे रहा है तो ये हवाले से जाओ कि मुस्तफा के गुलाम हैं, मैं खुद से मैं इबादत गुजार हूँ, इताअत शियार हूँ, नमाज का पाबंद हूँ, रोजे का पाबंद हूँ, अल्लाह का की इबादत करने वाला हूँ। अगर ये समझ के जाओगे, अगर ये सोच कर जाओगे, ये तसव्वुर लेकर जाओगे तो अल्लाह की बारगाह से धुतकारे जाओगे, सरकार का वास्ता लेकर पहुंचो तो यकीनन कामयाब हो जाओगे। अक्लमंदी इसी में है कि वो दो दोस्त दूसरे बच्चे जो बेटे के साथ गए थे उनके साथ जाओ तो चॉकलेट मिलेगी, वरना जो है अलग जाने की कोशिश करोगे तो चॉकलेट नहीं मिलेगी। अरे तुम अलग जाओगे तो क्या हवाले से जाओगे, क्या हवाले से जाओगे? नमाज लेकर जाओगे, रोजा लेकर जाओगे, ज़कात लेकर जाओगे, हज लेकर जाओगे, अलग अलग अल्लाह की बारगाह में पहुंचोगे। अल्लाह, मैंने नमाजें पढ़ी, रोजा रखा, हज किया, ज़कात दी, तो अल्लाह पूछेगा, अरे नादान, मेरे मुस्तफा के अमल की ही तो तूने नकल की, उनसे हटकर कहाँ क्या चीज लेकर आया? नकल तो उनकी की, सहारा भी उनका लेकर आता तो कामयाब होता, वास्ता भी उनका लेकर आता तो कामयाब होता, लेकिन नकल तो उनकी नकल तो लेकर आया और ये समझ रहा है कि मेरा खुद जाती अमल है। अरे नकल मेरे मुस्तफा की ही है, इनकार भी कर रहा है तो नकल करके आ रहा है। तो अज़ीज़ान मोहतरम, बताना ये मकसूद है कि सरकार के गुलाम बनकर जाओ तो जमाने के इमाम रहोगे। तारीख शाहिद है, तारीख शाहिद है, जो सरकार के गुलाम रहे वो जमाने के इमाम बनकर रहे। आज दुनिया उनको औलिया अल्लाह के नाम से, सहाबा के नाम से, ताबईन के नाम से याद करती है। जो सरकार से हटकर अपना जो है ना अलग मुकाम बनाने की कोशिश करे, दुनिया ने उनको फरामोश कर दिया और सफाई हस्ती से उनका नाम हर पे गलत की तरह मिट गया। अब अज़ीज़ान मोहतरम, सरकार के तुफैल में हर चीज मिलती है। मिसाल और एक जगह, सरकार का जमाना है, सरकार का जमाना है, किसी ने हालत ईमान में सरकार को देख लिया, किसी ने हालत ईमान में सरकार के सिर्फ चेहरे की भीख बता रहा हूं मैं आपको। सहाबी किसको कहते हैं? सहाबी किसको कहते हैं? सरकार को सिर्फ देखना सहाबी नहीं, ईमान की हालत में मोहब्बत की निगाह से सरकार को देखना सहाबी है। ईमान की हालत में मोहब्बत और अज़मत की निगाह से सरकार को देखना सहाबी कहलाता है। अज़ीज़ान मोहतरम, सहाबी ने कोई काम नहीं किया, अगर कोई सहाबी, ऐसे सहाबा गुजरे भी हैं जो ईमान लाए, लाते ही जंग में गए, शहीद हो गए, नमाज का मौका भी नहीं मिला, रोजे का भी नहीं मिला, ज़कात का भी नहीं मिला, ऐसे भी गए। तो सहाबी बनने के लिए क्या चीज हुई? सहाबी का मुकाम क्या है? अगर तुम एक पहाड़ सोना भी खर्च कर दो और सहाबी पाव शेर खर्च करें तो उनका पाव शेर खर्च करना तुम्हारे 1000, तुम्हारा 1000, एक पहाड़ बराबर सोना भी खर्च करना उनके पाव शेर के बराबर नहीं आ सकता, उनके पाव शेर के बराबर नहीं हो सकता। उनको पाव शेर खर्च करने से जो सवाब मिलता है, तुम एक बड़े पहाड़ के बजाय हिमालय पहाड़ के उतना सोना भी अगर तुम खर्च कर दो तो तुम्हें वो सवाब नहीं मिलेगा जो सहाबी को पाव शेर पर मिलता है। अमल में वो वजन कहां से आया? अमल में वो तासीर कहां से आई?
بھی سرکار کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، وہ بھی سرکار کا کلمہ پڑھنے والے، آپ کی نماز ہے وہ بھی نماز ہے، سب کچھ ایک ہے، لیکن وہ مقام عمل میں وزن کیسے آیا؟ صرف دیدار رسول کی وجہ سے، صرف دیدار رسول کی وجہ سے۔ سرکار کو ایمان کی حالت میں محبت اور عظمت سے سرکار کو دیکھا تو سرکار کا صدقہ یہ ملا کے جا تجھے صحابیت کا شرف نصیب ہو گیا، اور دنیا میں انبیاء کے بعد تمہارا مقام بڑے سے بڑا ولی بھی اختیار نہیں کر سکتا۔ تو الحمد عزیزان محترم، بتلانا یہ مقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ سرکار کے حوالے سے ہر چیز دیتا ہے، سرکار کے طفیل میں ہر چیز دیتا ہے۔ اب آپ کو ایک آخری بات میں رکھتے ہوئے اپنی گفتگو کو سمیٹ لیتا ہوں کہ جو ہے نا کہ آخری بات، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے، شیطان وسوسے سے ووٹ ڈالتا ہے، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی، سرکار کا زمانہ تھا، سرکار باحیات تھے، صحابہ آتے تھے، سرکار سے علم سیکھتے تھے، صحابیت کا شرف حاصل کرتے، نعمتیں ملتی تھی، سرکار کی زندگی نعوذ باللہ سرکار تو ہے نہیں، ختم ہو گئی فلاں ایسا۔ میں اپنی بات لے کر رہا ہوں، میرا تو ایمان یہ ہے کہ سرکار باحیات ہیں اور ہمارے حالات سے بھی باخبر ہے۔ تو میرے جو آج جو عام بات تھا، سرکار کی زندگی میں ہو سکتا تھا اللہ تعالیٰ ہر نعمت ان کے جس سے عطا کرتا تھا، ہر نعمت ان کے بدلے میں عطا کرتا، تو سرکار نہیں ہے پھر اب کیسا عطا کرتا؟ سرکار نہیں ہے اب کیسے عطا کرتا؟ تو یہی قرآن کی آیت جو میں نے کی، اس کی غور سے سماعت فرمائیے، آخری نقطہ ہے، میں رکھتے ہوئے اپنی گفتگو سمیٹ رہا ہوں کہ جو ہے نا سرکار کا جب جو ہے نا زندگی میں عطا ٹھیک ہے بھائی، سمجھ میں آ رہی زندگی میں، جیسا کہ سرکار کی جو ہے نا وہ زندگی میں کرے تو ٹھیک ہے، السلام یا رسول اللہ زندگی میں بول سکتے تھے، اب انتقال ہو گیا نہیں بول سکتے۔ آج ایک زندن بات ہے تو میں آپ کے سامنے ایک میں آپ کو باخبر کروں، ایک وائرس کی بات کروں تو جو ہے نا ایک باخبر مسجدوں میں یا محمد جس نے تو کیا بول کے آپ کو یہ کر رہے معلوم، کیا بول کے یہ روکا جا رہا ہوں، یا محمد بول کے بولے تو محمد نام لے لینا سرکار کا، محمد نام لے لینا سرکار کا نام لے لینا، یا محمد بول کے یا بولے تو اے یا محمد بولے تو اے محمد، سرکار کا نام لے کے جو ہے نا لینا بے ادبی ہے۔ تو انہی لوگوں سے پوچھو یا رسول اللہ لکھتے کیا؟ یا محمد نکال کے یا رسول اللہ لکھتے کیا؟ یا نبی اللہ لکھو بولو لکھتے نہیں لکھتے، کہیں کو یا جو ہے نا وہ سرکار کے جو ہے نا وفات کے بعد نہیں بولنا، یا بولے تو اے ادھر آؤ، بلائے سرکار، بلائے تو سرکار اب کہاں ہے نہیں ہے، پھر کیسا بلاتے؟ نہیں بلا سکتے، لہذا یا زندے لوگوں کو پکارنا رہے تو بلانا، نہیں تو نہیں۔ آپ یہ تو دور کی بات ہے، چھوڑیے، یہ تو خیر پکارنا نہیں پکارنا وہ ایک الگ بحث ہے، لیکن ایک مثال میں آپ کے سامنے دیتا چلوں۔ امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کربلا کا واقعہ ہو گیا، اب جو ہے نا پاک دامن بیویوں کو جو ہے نا قید کر لیا گیا، اس قسم پرسی کے عالم میں جو ہے نا ان نیل کی امام زین العابدین جو ہے نا ایک قصیدہ لکھتے ہیں، کہاں پر؟ وہاں یزید کی دور حکومت، وہاں پر مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے کئی میلوں دور وہ وہاں پر موجود ہیں، اور وہاں لکھتے ہیں یا رحمت للعالمین، یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین، اے رحمت للعالمین زین العابدین کو سنبھالیے، محبوس ایدی الظالمین، ظالموں کے ہاتھ میں خیر۔ ایسے کئی واقعات ملیں گے جس کو سرکار کی وصال کے بعد بھی، سرکار کے وصال کے بعد بھی ہمارے صحابہ نے، اولیاء اللہ نے، بزرگوں نے، علماء نے، محدثین نے سرکار کو جو ہے نا سرکار کو یہاں کیا پکارا۔ بہرحال وہ ایک الگ بحث ہے، میں موقع پہ بتانا، یہ موقع دوسرا ہے۔ تو بہرحال یہ خیال پیدا ہو سکتا ہے کہ سرکار کی زندگی تک عطا جو بھی ہوتی تھی، اللہ تعالیٰ جو بھی عطا کرتا تھا وہ سرکار کے حوالے سے عطا کرتا تھا، سرکار کے صدقے دخیل میں۔ اب سرکار تو وصال فرما دے، اب جو ہے نا ڈائریکٹ دیتا نہیں، سرکار ختم ہو گئی، وسیلہ ختم ہو گیا، وسیلہ ختم ہو گیا۔ یاد رکھیے پہلی بات میں آپ کے سامنے، خیر وہ قرآن کی آیت میں خود اس کا جواب ہے، لیکن ایک بات بتاؤں، آپ ایک پوری شریعت چھان لیجئے، اللہ نے سرکار کو جو بھی عظمت دی، جو بھی کمال دیا، جو بھی بزرگی عطا فرمائی، اس میں اضافہ فرمایا لیکن ختم نہیں فرمایا، اضافہ فرمایا لیکن ختم نہیں فرمایا۔ آپ کو خاتم النبیین بنایا، تمام انبیاء کو ختم کرنے والا بنایا، تو آپ کی نبوت قیامت تک رہے گی، آپ کا قرآن قیامت تک رہے گا، آپ کی شریعت قیامت تک رہے گی، آپ کے اعمال قیامت تک باقی رہیں گے، آپ کے اعمال، آپ کی سنتیں قیامت تک باقی رہیں گی، سمجھے؟ ایک سنت رسول بھی اب تک نہ مل سکی، کیسی وفات، یہ تو مسلسل حیات ہے، کیسی وفات، یہ تو مسلسل حیات ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ نہیں کہا جا سکتا اللہ نے کوئی ایک مثال ایسی
बतलाइए कि अल्लाह ने अपने हबीब को कोई कमाल, कोई नेमत, कोई फजल, कोई बुजुर्गी अता की हो, अता करके फिर छीन लिया हो। ये कहीं भी मिसाल नहीं मिलेगी। हाँ, ये मिसाल मिलेगी जो भी बुजुर्गी अता की गई है हर लम्हा उसमें इजाफा होता चला गया, जो भी कमाल अता किया गया उसमें हर लम्हा इजाफा होता चला गया। ये मिलेगी। कुरान की आयत कहती है वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि ऐ महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हर आने वाला लम्हा, हर आने वाला सेकंड आपकी अजमतों और फजीलतों और बुजुर्गियों में पहले वाले सेकंड से ज्यादा मर्तबे वाला है। हर आने वाला लम्हा बुजुर्गी में, अजमत में, कमाल में पहले वाले लम्हे से ज्यादा बुजुर्ग बढ़ता है। आपका बाद में आने वाला लम्हा बेहतर है पहले वाले लम्हे से। तो क्या मालूम हो रहा है? हर लम्हा सरकार के मरातिब में, दरजात में, बुजुर्गियों में कमालात की इजाफा। तो फिर सरकार की जिंदगी में सरकार को अल्लाह ताला अता सरकार के सदक़े से करे, जिंदगी होने के बाद छीन ले, ये कैसे मुमकिन है? सरकार को वसीला अल्लाह ताला बनाया तो इस वजह से बनाया कि सरकार अल्लाह के महबूब है। सरकार को अल्लाह ने वसीला बनाया तो इस वजह से बनाया कि सरकार क्या है? अल्लाह के महबूब है। ऐसा तो नहीं हो सकता कि जिंदगी में सरकार अल्लाह के महबूब रहे, जिंदगी के बाद महबूबियत खत्म हो जाए। ऐसा तो हरगिज नहीं हो सकता। अगर जिंदगी में महबूबियत खत्म हो जाती होती जिंदगी के बाद तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत सरकार के करीमे से नाम ही निकाल देता। मोहम्मद रसूलुल्लाह बोलने की जरूरत ही नहीं थी। अरे सरकार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरकार के अपने हर इबादत में सरकार को वसीला बनाया। हर इबादत सरकार के हवाले से अता फरमाई, ईमान भी सरकार के हवाले से, अपनी पहचान भी सरकार के हवाले से, दीन भी सरकार के हवाले से, शरीयत भी सरकार के हवाले से। अलगर्ज हर दीनी नेमत या दुनियावी नेमत अगर आप गौर करते चले जाएं तो फिर आपको जो है ना ये आखिरी में जाकर यही पहुंचेंगे कि सबसे आखिरी में जो है ना आपको जो मिलेगी वो सरकार की जात। इसी वजह से क्या ही खूब बात कही गई, मशाले सालिका मंजिले आरिफा हासिले जाकिरा वारिसे साबिरा। सरकार अगर कोई राह सुलूक तय करना चाहता है, कोई सिराते मुस्तकीम पर चलना चाहता है, तो उसको राह में अगर मशाल अगर होना है, उसमें रोशनी अगर होना है सिराते मुस्तकीम पर चलने के लिए, तो वो सरकार की जात है। सुभान अल्लाह। मंजिले आरिफा, आरिफ जब अल्लाह का इरफान, अल्लाह की पहचान और अल्लाह का जो है ना क्या की पहचान हासिल करके दराजात को बुलंद करते हुए जब इंतहाई दर्जे को पहुंचता है तो वहां मंजिल की शक्ल में मुस्तफा को पाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मंजिले आरिफा हासिले जाकिरा, जो भी जिक्र बंदा खुदा के हवाले से, खुदा का जिक्र हो, मुस्तफा का जिक्र हो, जो भी जिक्र है वो तमाम जिक्रों का हासिल जो है ना वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। जिक्र मिला उन्हीं के वसीले से, जिक्र का सलीका मिला उन्हीं के वास्ते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वारिसे साबिरा, साबिरा से मुराद अंबिया अलैहिस्सलातु तस्लीम है। सरकार तमाम अंबिया के वारिस है, तमाम अंबिया के वारिस है। अलगर्ज तो बताना ये मकसूद है कि ये हो नहीं सकता कि अल्लाह जिंदगी में सरकार को हर नेमत अता करने का वसीला और सदका बनाए, जिंदगी के बाद छीन ले। चुनांचे कुरान की जो आयत पढ़ी गई उसमें अल्लाह ताला फरमा रहा है, पहले तो आयत में फरमाया कि दुनियादारों को भी हम नेमत देते हैं, दीनदारों को भी नेमत देते हैं, ऐ मुस्तफा तुम्हारे हवाले से देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे हवाले से देते हैं। उसके बाद आगे फरमाना वमा काना अताउ रब्बिका महजूरा, आपके रब की नेमत, आपके रब की नेमत, उनके रब की नहीं, आपके रब की नेमत खत्म होने वाली नहीं है। सुभान अल्लाह। जिस तरह जिंदगी में आपके हवाले से, आपके नाम से, आपके सदक़े से अल्लाह ताला नेमतें देता था, क़यामत तक अल्लाह की नेमतें खत्म होने वाली नहीं है। जिस तरह उसकी नेमतें खत्म होने वाली नहीं है, उसी तरह आपका हवाला और आपका सदका भी खत्म होने वाला नहीं है। जिंदगी में भी अल्लाह ताला नेमतें देता था तो आपके रब की अता की हैसियत से देता था, और वफात के बाद भी क़यामत तक नेमतें जारी रहेंगी, उस वक्त भी अल्लाह ताला नेमतें देगा तो आपके रब के हवाले से देगा, आपके हवाले से, आपके सदक़े से देगा। तो अल्लाह अज़ीज़ान मोहतरम ये चंद बातें थी। तो बताना ये मकसूद है कि हमें जो हर नेमत मिल रही है वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सदका और तुफैल है। सदका उनका खाए फिर उनकी मुखालफत करे, फिर ये बगावत नहीं तो और क्या है। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें बागी ना बनाए, सरकार का वफादार गुलाम बनाए।
اور عزت و عافیت کی زندگی دے اور ایمان پر ہمارا خاتمہ فرما. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ہمارا حشر فرما. آپ کی شفاعت عظمیٰ سے ہم کو بہرور فرما. آپ کے دست مبارک سے جامع کوثر پینا نصیب فرما. جنت میں آپ کی غلامی معیت و رفاقت نصیب فرما. صلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد للہ. حضرات